بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 74 ہے، اور اس سبق میں ہم 2 باب پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی بدء الاذان، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی تفصیل جانیں گے۔ باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان، اذان کے اندر ترجیع کا بیان ہم پڑھیں گے اور ترجیع کا مفہوم جانیں گے۔ گزشتہ سبق میں مغرب کی نماز سے پہلے نوافل اور غروب کے وقت عصر کا بیان تھا، اور 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا بیان تھا، حدیث کے فوائد اور کچھ عصری تطبیقات تھیں۔ اور اس سبق میں اذان کی ابتدا کا بیان، اذان میں شہادتوں کو، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کو 2 آہستہ اور اونچی آواز سے دہرانا، حدیث کی کچھ فوائد اور عصری تطبیق ہوگی۔ سب سے پہلے ہم باب کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ باب ما جاء فی بدء الاذان، وبه قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبد الله بن زید عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال لما اصبحنا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بالرؤیا فقال ان هذه لرؤیا حق فقم مع بلال فانه اندى وامد صوتا منك فالقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك۔ قال فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت۔ محمد بن عبداللہ بن زید کے بیٹے محمد اپنے والد عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صبح کی، یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، وہ مشہور صحابی جنہوں کو سب سے پہلے یا اس سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اذان کے بارے میں خواب آ گیا تھا، لیکن جب ان کو آیا تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے فوری طور پہ پیش کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بعد میں پیش کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صبح کی، یہاں سے صبح سے مراد صبح صادق یعنی تہجد کے وقت میں جب ہم تھے، تو اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس خواب کے بارے میں خبر دی، اور وہ خواب یہی تھی کہ خواب کے اندر ایک فرشتہ آیا، تو جس نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو یہ اذان کے جو کلمات ہیں اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو مختلف مشورے ہوئے تھے جن میں سے کسی ایک پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کو خواب کے اندر یہ کلمات سکھائے جو اللہ کے نبی کو پسند آئے، اور پھر بالآخر حضرت بلال کو سکھا کر ان کو اذان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ فقال، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه لرؤیا حق، کہ یہ جو خواب ہے یہ ایک سچا خواب ہے۔ فقم مع بلال، بس بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہو تو آ کر بلال کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ فإنه أندى وأمد صوتا، کیونکہ وہ ارفع اور بلند اور خوبصورت آواز والا ہے، تو لہٰذا آپ سے وہ زیادہ، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ کی آواز اتنی زیادہ بلند نہیں ہے، تو حضرت بلال کو سکھا دیں، ان کی آواز بلند ہے۔ فَأَلْقِ عَلَيْهِ، بس آپ ان کو سکھاتے جائیں اور ان کو بتاتے جائیں، مَا قِيلَ لَكَ، جو خواب میں آپ کو سکھایا گیا ہے، وہ کلمات اذان کے ان کو سکھاتے جائیں۔ وَلْيُنَادِي، بس وہ اذان دے گا، بِذَلِكَ، انہی کلمات کے ساتھ۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فلما سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نداء بلال بالصلاة، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی فجر کی اذان کے اندر یہ الفاظ سنے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اس حال میں کہ وہ اپنے ازار کو کھینچ رہے تھے، یعنی بہت جلدی میں آئے، اور اس کے بعد آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل اسی طرح کی خواب دیکھی اور یہی کلمات جو ہے وہ میں نے بھی سیکھے ہیں خواب کے اندر،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اس پر شکر ہے اور حمد ہے، یہ آپ کی طرف سے اس کی مزید تثبیت اور توثیق ہو گئی ہے۔ اسی باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن صحیح۔ وقد روى هذا الحديث ابراہیم بن سعد عن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث واطول۔ جو ابراہیم بن سعد ہیں اسی روایت کو یہ محمد بن اسحاق سے اس سے طویل روایت کرتے ہیں، جس میں صحابہ کرام کا آپس میں جو مشورہ ہوا اذان سے پہلے وہ کیا تھا اس کو بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مکمل جو واقعہ ہے جو میں نے ذکر کیا وہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وذکر فیہ قصۃ الاذان مثنى مثنى والاقامۃ مرۃ مرۃ۔ اس میں جو اذان کا واقعہ ہے اس کو مثنى مثنى یعنی ہر کلمہ جو ہے وہ دو دفعہ کہنا ہے، ہر جملہ دو دفعہ ہے، اور اقامت جو ہے اس میں ایک مرتبہ ہے، جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ، حی علی الصلاۃ ایک مرتبہ، اسی طرح آگے تک۔ اور عبداللہ بن زید، ان کا پورا نام عبداللہ بن زید هو ابن عبد ربہ، اور عبد رب بھی ہی ہا کے ساتھ بھی ہے اور عبد رب بغیر ہا کے بھی ہے، ان کے والد کے والد یعنی ان کے دادا کا نام۔ ولا نعرف له عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث الواحد في الاذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اذان کے حوالے سے کوئی اور ثابت نہیں ہے سوائے اسی واحد حدیث کے۔ وعبداللہ بن زید بن عاصم المازنی له احادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عم عباد بن تمیم، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی ان کی احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عباد بن تمیم کے چچا ہیں۔ ایک اور روایت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جریج قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، ہم اس کا یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ ہجرت کر گئے تو وہ جمع ہوتے تھے، یتحینون الصلاۃ، اور نماز کے لیے جب آتے تھے صلوات تو اندازہ کرتے تھے کہ اس وقت میں عصر کی نماز ہوگی، اس وقت میں مغرب کی نماز ہوگی، تو ایک اندازے سے آیا کرتے تھے۔ ولیس ینادی بأحد، کوئی بھی نماز کے لیے بلاتا نہیں تھا۔ تو ایک دن مشورہ ہوا، سب بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بعض نے کہا کہ ناقوس بنا لو، جیسے کہ عیسائیوں کا ناقوس ہوتا ہے جس سے وہ عبادت گاہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا سینگ نما ناقوس ہوتا ہے جو یہودی استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر وہ آواز لگاتے ہیں تو اس آواز سے لوگ جو ہے نا وہ عبادت گاہ کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم کیوں نہیں شخص کسی کو بھیجتے کہ وہ جا کر گلیوں میں اعلان کرے اور نماز کے بارے میں لوگوں کو بلائے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، کہ چلیں آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ یہ خواب آنے سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ اس حدیث میں آ گیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر، ویسے تو حسن صحیح ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے طریق سے یہ حدیث غریب ہے۔ اگلا باب ہم دیکھ لیتے ہیں، باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان۔ اذان کے اندر ترجیع یعنی جو شہادتین ہیں ان کو ایک مرتبہ آہستہ آواز میں اور پھر دوسری مرتبہ ان کو اونچی آواز میں کہنا، یعنی دو مرتبہ کہنے کا حکم۔ وبه قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراہیم بن عبد العزیز بن عبد الملك بن ابی محذورہ قال اخبرني ابی وجدی جميعا عن ابی محذورة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعده والقى عليه الاذان حرفا حرفا قال ابراہیم مثل اذاننا قال بشر فقلت له اعد علي فوصف الاذان بالترجيع۔ حضرت ابو محذورہ ان کے آگے پرپوتے ہیں ابراہیم بن عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ۔ یہ ابراہیم جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ عبد العزیز نے اور میرے دادا عبد الملک نے روایت کیا ہے ابو محذورہ سے، جو میرے پردادا ہیں، ان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا
کیونکہ جب یہ غیر مسلم تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو اس وقت یہ بچے تھے، تو بقیہ سارے بچوں کے ساتھ یہ نقل اتارا کرتے تھے مسلمانوں کی اذان کی، تو اس کی آواز یعنی حضرت ابو محذورہ کی آواز اونچی تھی، تو اللہ کے نبی نے سن لیا اور فرمایا کہ آپ ادھر آ جاؤ، بقیہ بچوں کو واپس بھیج دیا اور ان کو کلمات اذان جو ہے وہ سکھائے۔ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا۔ قال ابراہیم کہتے ہیں کہ مثل اذاننا، جس طرح ہماری اذان ہوتی ہے اسی طرح ہی۔ قال بشر، پھر بشر کہتے ہیں ابراہیم سے کہ فقلت له، میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ اعد علیہ، آپ میرے اوپر دہراؤ، فوصف الاذان، تو ابراہیم نے میرے سامنے اذان کو بیان کیا، بالترجیح، ترجیح کے ساتھ، یعنی شہادتین کو اس نے پہلے آہستہ آواز میں کہا اور پھر انہی شہادتین کو اونچی آواز سے کہا، یعنی 2 مرتبہ اس کو دہرایا۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آہستہ بھی کہا، پھر انہی 2 کو پھر اونچی آواز سے بھی کہا۔ اس طریقے سے شہادتین میں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ، پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہا اور پھر 2 مرتبہ اونچی آواز سے کہا، اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ کی نسل میں آگے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا اور آج تک یہ ختم ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ حضرت ابو محذورہ فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ چونکہ میں غیر مسلم تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اذان سیکھوں، لیکن اللہ کے نبی نے جب مجھے بار بار دہرائے یہ کلمات اور سکھائے، تو شہادتین کی جگہ پر جب انہوں نے مجھے دہرائے تو میں نے آہستہ آواز سے کہہ دیا، کیونکہ میں شہادتین نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ مجھے کہلوائے تو میں نے اونچی آواز سے پڑھے، جس سے میرے دل سے وہ جو کفر تھا وہ ختم ہوا اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سکھانے کے لیے 2 بار کیے تھے، جبکہ ابو محذورہ پھر اسی طرح ہی اذان دیتے رہے مسجد الحرام کے اندر، اور پھر یہ سلسلہ آگے ان کی نسل میں چلتا رہا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی محذورہ فی الاذان حدیث صحیح وقد روی عنہ من غیر وجہ، بہت سے طرق سے یہ مروی ہے۔ وعلیہ العمل بمکہ وہو قول الشافعی، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے، لیکن بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی یہ بدل گیا تھا اور عدم ترجیح کا ہے۔ وبی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة والاقامة 17 كلمة۔ یہاں پہ 19 کلمات وہ ترجیح سمیت بنتے ہیں، اور جو اقامت ہے اس میں ترجیح نہیں ہے، تو اس میں فرمایا کہ وہ 17 کلمات بنتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وابو محذورة اسمه سمرة بن معیر وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا في الاذان۔ فرماتے کہ ابو محذورہ کا جو پورا نام ہے وہ سمرہ بن معیر ہے، اور بعض اہل علم اس اذان کی طرف گئے ہیں، یعنی ترجیح کے وہ قائل ہیں۔ وقد روی عن ابی محذورة انه كان يفرد الاقامہ، اور ابو محذورہ سے اقامت کے مفرد ہونے کا قول بھی ہے، یعنی وہ اقامت جب کہتے تھے تو ہر کلمہ ایک مرتبہ کہتے تھے، صرف قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہتے تھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی ابو عثمان البغدادی، یہ امام ترمذی کے شیوخ میں سے ہیں۔ ابی حدثنا، ابی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہوا یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص الاموی، محمد بن ابراہیم التیمی المدنی، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ الانصاری المدنی، عن ابیہ سے مراد عبداللہ بن زید الانصاری ہیں۔ ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ، یہ ابو محذورہ کی آگے نسل میں ابراہیم ہیں، الجمحی المکی، ان کو ابو اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صدوق ہیں۔ اخبرنی ابی و جدی جمیعاً عن ابی محذورہ، باپ جو ہیں وہ عبدالعزیز ہیں اور جو دادا ہیں وہ عبد الملک ہیں۔ ابو محذورہ ان کا پورا نام سمرہ ہے، جسے بھی گزر گیا۔ معیر ابن معیر، یہ ان کے والد کا نام ہے۔ اذان کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اذان لغت میں اعلان کو کہتے ہیں، الاعلام، اور شرعاً الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ، کہ نماز کے وقت میں ایک مخصوص اعلان مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ آغاز اذان، تاریخ، اہمیت اور فقہی احکام کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر آگے جس عبارت سے یہ خلاصہ لیا گیا اس خلاصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اذان لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں، شریعت میں یہ مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے وقت کا اعلان ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی، توحید، رسالت، فلاح آخرت کا جامع پیغام ہے جو مسلمانوں کو جماعت کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ تاریخی پس منظر جیسے کہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خواب۔
اور مشروعیت کا مدار یہ ہے کہ شارحین کے نزدیک اذان کی بنیاد صرف خواب پر نہیں بلکہ وحی الہی اور قرآن کریم کی آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اس پر ہے۔ خواب محض اس کے نفاذ کا ایک سبب بنا، جبکہ اس کی اصل وحی اور منشا خداوندی ہے۔ شرعی حیثیت فقہائے احناف کے نزدیک اذان جو ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اگر بستی کے لوگ اجتماعی طور پر اذان دینا چھوڑ دیں تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، جو اس کی انتہائی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صاحب معارف السنن نے اسی عبارت کے اندر یہ جو خلاصہ ہے اس خلاصے کو یہاں پہ پیش کیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ صاحب معارف السنن کی اس پوری تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے متعلق جو فقہی مسائل ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ترجیح، کہ اذان میں شہادتین کو پہلے آہستہ اور پھر بلند آواز سے دہرانے کو ترجیح کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل سنت ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اذان بغیر ترجیح کے ہے۔ دلائل کا تقابل یہ کہ شوافی کی دلیل حضرت ابو محذورہ کی حدیث، جبکہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت بلال اور ابن ام مکتوم یہ تمام مؤذنین کی جو حدیثیں ہیں وہ احناف کے دلائل ہیں، اور احناف ان سے استدلال کرتے ہیں کہ اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ احناف کا جواب حضرت ابو محذورہ کے واقعے کے حوالے سے کہ واقعہ ایک خاص پس منظر یعنی فتح مکہ یا ابتداء اسلام کا ہے، جہاں تعلیم مقصود تھی یا کفار کو سنانے کے لیے آواز بلند کروائی گئی تھی، یہ مستقل قانون نہیں ہے۔ کلمات اقامت کی تعداد احناف اور جمہور علماء کے نزدیک اذان کی طرح اقامت کے جو کلمات ہیں وہ بھی دو دو بار دہرائے جائیں گے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی سارے کلمات ایک ایک بار دہرائے جائیں گے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں فرشتے نے اقامت بھی اذان کی طرح سکھائی ہے، اور ابو محذورہ کی روایت میں اقامت کے 17 کلمات مذکور ہیں جو تکرار ہی سے ممکن ہے۔ اور حدیث ایثار کی جو توجیہ ہے کہ جس روایت میں اقامت کو اور ایتار والی جو حدیث ہے کہ جس میں اقامت کو طاق کہنے کا حکم ہے، اس سے مراد آواز یا سانس کا وصل ہے، یعنی دو دو کلمات کو جوڑ جوڑ کر کہنے کا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اس کے اندر کلمات کو جو ہے وہ انفرادی طور پر صرف ایک ایک کلمہ پڑھنا ہے اور دو نہیں پڑھنے۔ تو اذان اور اقامت کے حوالے سے یہ جو فقہی احکامات ہیں یہ یہاں اس عبارت سے لیے گئے ہیں۔ اذان کے حوالے سے کچھ متفرق احکامات جیسے کہ ترجیح کے حوالے سے یہاں پر یہ صاحب معارف السنن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو دلائل ہیں معارف السنن کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ ایک فائدہ ہے کہ ابن رشد نے اپنے قواعد کے اندر اذان کے حوالے سے فرمایا کہ ایک اذان ہے اذان المکیین، اور ایک اذان المدنیین ہے، اور ایک اذان الکوفیین ہے، اور ایک چوتھی اذان بھی ہے وہ ہے اذان البصریین۔ تو بعض اس میں ترجیح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، مختلف جو فرق تھے وہ ان اذانوں کے اندر موجود تھے۔ سبق سے متعلق یہ کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور یہ عصری تطبیق ہے، یہ بہت ہی اہم نکات ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرمائیں۔ سبق سے متعلق یہ سوالات کے جوابات اپنے کمنٹ باکس میں دینے ہیں، اور یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 74 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔